اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ کلپ میں آپ حضرات کی خدمت میں قرآنی طرز زندگی کے حوالے سے یہ بات عرض کی تھی کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور دین کے لحاظ سے انسان کی کتنی قسمیں ہیں۔ پہلی قسم کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلی قسم ان افراد کی ہے جنہیں سالم کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم ان افراد کی ہے جنہیں رابع کہا جاتا ہے۔ سالم کے بارے میں بتایا تھا کہ جو واجبات کی پابندی کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، اسی سالم کو عادل بھی کہتے ہیں جو فقہ میں استعمال ہوتا ہے، اور واجبات کو انجام دیتا ہے، حرام سے بچتا ہے، اسے سالم کہتے ہیں۔ دوسری قسم جو دین کے اعتبار سے انسان کی ہے اسے رابع کہا جاتا ہے۔ رابع کی وضاحت میں بتایا تھا کہ واجبات کو بھی انجام دیتا ہے، مستحب کاموں کو بھی انجام دیتا ہے، حرام سے بھی بچتا ہے، مکروہات سے بھی بچتا ہے، مباح کام کو بھی قربت کی نیت سے انجام دیتا ہے، اسے رابع کہتے ہیں۔ اور یہاں پر گفتگو اس منزل تک پہنچی تھی کہ ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ بولنا چاہیے۔ بولنے کی بات ختم ہو گئی تھی، اب یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کتنا زیادہ سونا چاہیے۔ سونے پر کوئی ممانعت اسلام نے نہیں کی ہے، اگرچہ خاصان خدا اور قرآنی طرز زندگی گزارنے والے افراد کے لیے قرآن کریم نے بتایا ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں، نماز شب ادا کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک میں مشغول رہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ اللہ سے گریہ وزاری، توبہ، بکا اور مناجات کے ذریعے اپنی راتوں کو وہ صرف کرتے ہیں۔ اسی لیے خاصان خدا کے نام جو ہیں کہا گیا، ان کے القاب سے ان کو یاد کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں کو کہا گیا ہے یہ قائم اللیل ہیں، وہ صائم النہار ہیں۔ مثال کے طور پر شاہ عبدالعظیم حسنی جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پوتے ہیں، شہر رے میں تہران کے دفن ہیں، ان کے لیے کہا گیا ہے کہ پوری رات عبادت کرتے تھے اور دنوں کا دن ہمیشہ روزہ رکھا کرتے تھے، لہذا ایسے انسان کو قائم اللیل اور صائم النہار کہا جاتا تھا۔ لہذا رابع اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ جو مستحبات، واجبات کو انجام دے، حرام اور مکروہات کو ترک کرے، مباح کام کو قربت کی نیت سے انجام دے۔ تو پھر سوال یہ ہے کتنا سونا چاہیے؟ الگ الگ لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں مذہب کہتا ہے جتنا چاہو سو۔ اگرچہ زیادہ سونے کی مذمت ہے روایات میں، لیکن مذہب نے کہا جتنا چاہو سو۔ بس اس بات کا دھیان رکھنا کوئی بھی واجب فریضہ تمہارے اوپر ترک نہ ہو جائے، پھر جتنا چاہو سو۔ جب سونا تو اس بات کو یاد رکھنا کوئی بھی واجب فریضہ ایسا نہ ہو کہ جو ہمارے کاندھوں پر ہو اور ہمارے سونے کی وجہ سے ترک ہو جائے، چاہے وہ نماز صبح ہو، چاہے وہ تجارت کرنا ہو، چاہے وہ بھی بچوں کے رزق کو اور ذریعہ معاش کے لیے جانا ہو، چاہے دوسروں کی مدد کرنا ہو، جو بھی ہے، چاہے والدین کی اطاعت ہو، چاہے وہ دوسری شرعی ذمہ داریوں کو نبھانا ہو۔ دھیان یہ رہے جتنا چاہو سو، سونے پر کوئی پابندی نہیں ہے، مگر یہ کہ اتنا سونا کہ کوئی واجب فریضہ ترک نہ ہو جائے۔ یہ دو قسمیں ہو گئیں، ایک سالم اور ایک رابع۔ تیسری قسم جو ہے اس کی مذمت کی ہے اسلام نے اور قرآن نے، وہ خاسر ہے۔ تو سالم جو واجبات کو انجام دے، اور رابع جو واجبات کو بھی انجام دے، مستحبات کو بھی انجام دے، حرام سے بھی بچے، مکروہات سے بھی بچے، مباح کو قربت کی نیت سے انجام دے۔ لیکن خاسر کون ہے؟ فرمایا یہ خاسر نقصان اٹھانے والے افراد ہیں جو واجبات میں بھی کمی کرتے ہیں، جو محرمات میں بھی کمی سے مراد یہ ہے کہ اس سے بچتے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو گنڈے دار نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو جمعہ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے ایسے ہیں جو عید و بقرعید کے دن سفید اجلے لباس میں آ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ وہ گنڈے دار لوگ ہیں، نمازیں ہیں ان کی، جن کی وجہ سے انہیں خاسر کہا جاتا ہے، ان کو نہ سالم کہا جا سکتا ہے۔ یہ سالم لوگ نہیں ہیں دین کے اعتبار سے، رابع بھی نہیں ہیں، فائدہ اٹھانے والوں میں بھی یہ نہیں ہیں، یہ خاسر ہیں، یعنی ان کا نقصان ہے اس دنیا میں بھی۔ ایسا نہ سمجھ
سمجھے گا کہ دنیا میں نقصان نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی ہم میں سے بہت زیادہ مطمئن ہو جائے اس بات پر کہ میری زندگی اور لائف تو بڑی اچھی ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کی لائف اچھی ہے؟ یہ اچھائی کا معیار کون طے کرے گا؟ اچھی لائف کون سی ہے اور بری لائف کون سی ہے؟ یہ تو قرآن نے بتایا ہے نا۔ ہم جسے زندہ کہتے ہیں کیا قرآن اسے زندہ کہتا ہے؟ ہم جسے مردہ کہتے ہیں کیا قرآن اسے مردہ کہتا ہے؟ قرآنی طرز زندگی میں تو اس کا فلسفہ ہی الگ ہے۔ قرآن آواز دیتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّكَ يُرْزَقُونَ۔ جو حقیقت میں جسے تم سمجھتے ہو یہ مر گیا ہے نا، قرآن تو کہتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ تو اچھی اور برے کی بھی شناخت قرآن نے بتائی ہے نا۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تم اپنے لیے پسند کرو کہ بہت اچھی ہے، لیکن قرآن کہے وہ تمہارے لیے اچھی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے تم ایک چیز اپنے لیے بہت بری تصور کرو، اور ہو سکتا ہے قرآن کہے تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ تو میلاک تو قرآن اور اہل بیت طے کریں گے، لہذا ہمیں جسے زندہ کہتے ہیں اسے قرآن مردہ کہتا ہے۔ اگر اس کے اندر قرآنی طرز زندگی نہیں ہے نا، تو سورہ کے اندر موجود ہے، سورہ منافقون کے اندر کانہم خشب مسندہ، یہ سوکھی ہوئی لکڑی کے مانند ہیں، اور سوکھی ہوئی لکڑی جلانے ہی کے کام آتی ہے۔ کہیں پہ کہا گیا یہ چلتی پھرتی لاش ہے۔ اگر قرآنی طرز زندگی ہمارے اندر نہیں ہے تو ہم انسان کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ ہمیں جانوروں سے تعبیر کیا گیا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ ان کی مذمت کی گئی ہے، لہذا ہمیں چاہیے، اس آیت کا پہلے ترجمہ کر دوں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم انسان اور جنات کی زیادہ تعداد کو جہنم میں جھونکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہنم میں رہنے والوں کی تعداد جنتیوں سے بہت زیادہ ہوگی۔ کثیرم وَلَقَدْ ذَرَأْنَا جَهَنَّمَ کثیرم کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن نے، یعنی بہت زیادہ تعداد کو ہم جہنم میں جھونکیں گے۔ کن کی تعداد ہوگی؟ انسانوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور جناتوں کی تعداد ہوگی۔ انسان اور جنات کی اکثریت کو، میجارٹی کو ہم جہنم میں داخل کر دیں گے۔ خوب جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کیوں کر دیں گے؟ وہ اس کی وجہ یہی ہے ان کے پاس عقل ہے، عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے، سماعت ہے، سماعت کا صحیح استعمال نہیں کرتے، بصارت ہے، آنکھوں کی بینائی ہے، صحیح استعمال نہیں کرتے، کبھی قرآن کی طرف دیکھنے کی توفیق نہیں ہے، قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے مصادیق کے اگینسٹ مصادیق بنائے ہوئے ہیں اور قرآن کا جو مطالبہ ہے اس کے اگینسٹ چلتے ہیں۔ تو ظاہر ہے ایسے انسانوں کو کی مذمت کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار یا تو سالم لوگوں میں قرار دے یا رابح لوگوں میں قرار دے، خاسر لوگوں میں ہمارا شمار قرار نہ دے۔ آپ دیکھ لیں دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں جو یہاں پر جانوروں سے تعبیر کیا ہے قرآن نے کہ یہ جانور ہیں، نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ جانور کے اندر شعور نہیں ہوتا ہے، لیکن اتنا شعور جانوروں کے اندر ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دو طرح کے جانور ہیں۔ کچھ شریف النفس جانور اس طریقے سے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں کسی کے کھیت میں کھانے پینے کے لیے، اگر اصل مالک آ جاتا ہے منع کرتا ہے تو شرافت سے مان جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہیں پر کچھ ایسے ہیں کہ جو شیر ہے یا اس طرح کے جو درندے ہیں وہ آتے ہیں دوسروں کے کھیتوں میں، وہ برباد بھی کرتے ہیں، اور جب مالک آ کے ڈانٹتا ہے تو اس سے دہاڑتے بھی ہیں، اس پر حملہ آور بھی ہوتے ہیں۔ یہی حال دین کے سلسلے میں انسانوں کی ہے۔ کچھ جب دین کو پامال کرتے ہیں، کوئی آ کر کے ان کو ٹوکتا ہے، روکتا ہے، منع کرتا ہے تو وہ تسلیم کر لیتے ہیں، ہاں ہماری غلطی ہے، آج سے ہم اس کو صحیح کر لیں گے۔ لیکن کچھ ایسے انسان ہیں جو درندوں کی طرح ہیں، دینی مسائل کو، دینی احکام کو پامال بھی کرتے ہیں، جب ان کو ٹوکا جائے تو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، الٹے غراتے بھی ہیں۔ ان لوگوں کا شمار انہی خاسرین میں سے ہوگا کہ جنہوں نے واقعاً الہی تعلیمات کو پس پردہ ڈال دیا ہے اور اپنے نفس کو ان لوگوں نے خدا مان لیا ہے۔ اتخذہ الہ ہوا، اے پیغمبر کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا؟ کیا لوگوں نے اپنے نفس کو خدا مان لیا ہے؟ جی ہاں، بہت سے لوگ سماج اور معاشرے میں ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا مان لیا۔ اللہ ہمیں اپنے نفس کو خدا ماننے کے سلسلے میں قرار نہ دے، ہم معاہد رہیں اور تعلیمات اہل بیت پر چلتے رہیں اور ہماری زندگی قرآنی زندگی کہلائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔